خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ تو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حق ہیں، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ان حقوق کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا، تو سب سے پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تابع داری کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا میں یطع الرسول فقط اطاع، جس نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ اس نے اللہ کی اطاعت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے آ کر کہا حضور مجھے اللہ سے محبت ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اسی وقت قرآن پاک نازل فرمایا، اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ کو ان کے میرے نبی جی آپ ان کو کہہ دیجیے اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر آپ حضور کی اتباع کریں گے تو دعویٰ سچا ہوگا، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، میں رب عرش اعلان کروں گا کہ میں نے تم کو اپنا محبوب بنا دیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں حضور پیش کرے اس کو لے لو، یعنی جو کرنے کے کام ہے وہ کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے منع کرے پیچھے ہٹ جاؤ، اس میں حکمت اور مصلحتیں تلاش نہ کرو، اس میں چیمیں گولیاں نہ کرو۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ فرمایا الانسان حریص لما منع به، انسان اس بات کا حریص ہے اس کو جس چیز سے منع کیا گیا اسی کے پیچھے لگتا ہے، جو تمہیں دے وہ لو، جو تمہیں جس پیچھے ڈالنے پیچھے ہٹ جاؤ، بس یہ تمہارے کرنے کے کام، یہ کرو۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ہمیں حضور پاک کی اطاعت کا حکم دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ حضور تمہارے لیے ایک بہترین زندگی لے کر آئے۔ جا بجا ہمیں کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس پوری امت کے اوپر سب سے پہلا حق ہے آپ کی اتباع کرنا اور تابعداری کرنا۔ آپ ذرا مجھ سمیت اپنا سارا محاسبہ کریں، کیا اس وقت ہم حضور کی اتباع جیسے ہمارے اوپر حق ہے کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ خوشی میں، غمی میں، معاملات میں، معاشرت میں، صحت میں، بیماری میں، صبح شام، دن رات، جوانی میں، بڑھاپے میں، کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنا محاسبہ کریں تو نتیجہ زیرو ملے گا۔ اس حق کی ادائیگی کا نتیجہ زیرو ملے گا۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں حضور کی اتباع نماز پڑھنے میں ہے، جیسے حضور نے نماز پڑھی بس ویسے پڑھیں، یا دن میں ایک پڑھیں نماز دو پڑھیں نہ پڑھیں، جیسے حضور نے روزہ رکھے بس ہم روزہ ویسے رکھیں گے، ویسے کھولیں گے، ویسے بند کریں گے، بس باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ خوشی جانے تو ہندو جانے، غمی جانے تو غیر جانے، اس وقت ہم نے حضور کی کسی چیز کی اتباع نہیں کرنی، اور ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ دیکھ اس حق کی ادائیگی میں کتنی حق تلفی کر رہے ہیں ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے بڑی اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی حق تلفی ہے۔ حضور نے کوئی جو کچھ ہم اس مہینے میں کر رہے ہیں، جشن، جھنڈیاں، جلوس، جلسے، وہ کہہ رہے ہیں یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہ جشن کا مہینہ ہے، یہ جھنڈیاں لگانے کا مہینہ ہے، اور یہ ہم خوشیاں کر رہے ہیں، یہ حضور نے کسی چیز کا حکم نہیں کیا۔ 100% ہم حضور کی نافرمانی کر کے امت کو پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے جو کہا کرنے کا وہ نہیں کر رہے، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا دل کہہ رہا ہے، یہ ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔